بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن، اور میں ہوں بلال کتب۔ جناب شام الہی ظہیر صاحب، السلام علیکم حضرت۔ حافظ صاحب خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اور یہ وہ زمانہ ہے جب کہ لوگ ایک دوسرے کو پیار کرنا، محبت کرنا، شفقت کرنا جو ہے وہ کم از کم بھی ایک شرک اپنا شرک سمجھتے ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ تم بچوں کو چومتے نہیں ہو، اللہ تم پہ رحم کیسے کرے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال بھائی، یتیموں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو میری نظر میں وہ عظیم الشان حدیث آ گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کرۂ ارض کے اوپر سب سے اعلیٰ جگہیں اللہ کی مساجد ہیں، اور نبی کریم نے اس کے بعد جو بات کی ہے وہ بڑی اہم ہے، جو سب کو سننی چاہیے۔ نبی کریم نے کہا اور مسلمانوں کے گھروں میں سے سب سے اعلیٰ گھر اس کا ہے جہاں پہ یتیم پہ شفقت ہوتی ہے، اور مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بدترین گھر وہ ہے جہاں پہ یتیم کے اوپر شفقت ہوتی ہے۔ یہ سن لیں، یہ سن لیں، یہ سن لیں، یہ سن لیں، خدا کے واسطے، خدا کے واسطے، خدا کے واسطے سن لیں، یہ پھر سنائیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسلمانوں میں سے سب سے اعلیٰ گھر اس کا ہے جہاں پہ یتیم پہ شفقت ہوتی ہے، اور جہاں پہ یتیم پہ شفقت نہیں ہوتی وہ بدترین گھر ہے، چاہے وہاں روزہ ہو، جو بھی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ جس نے یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا، جتنے بال اس کے سر کے اوپر ہیں تمہیں کیا معلوم کہ ایک بال کے بدلے میں اللہ نے تمہیں کتنی نیکیاں دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، ان کے لیے خوشخبری نہیں ہے، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا کل قیامت کے دن ایسے ہوں گے دو انگلیوں کے ساتھ۔ اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اجماع امت ہے کہ نبی کریم سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، ہمیں پتہ نا؟ بے شک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا میں جنت میں داخل ہونے لگوں گا، ایک عورت دوڑتی بھی آئے گی، میں پوچھوں گا تیرا کیا ماجرا ہے؟ وہ عورت کہے گی میں وہ عورت ہوں کہ جس کا خامند مر گیا تھا، بچے یتیم تھے، میں نے اس لیے نکاح نہیں کیا، میں ان کی پرورش کروں۔ نبی کریم نے کہا میں اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے داخل ہو جاؤں گا۔ بتائیے، اور یہ بھی پتہ نہیں چلے گا کہ وہ عورت پہلے داخل ہوئی ہے کہ نبی کریم پہلے داخل ہوئے، اس طرح مساویانہ انداز میں داخل ہوں گے۔ آپ بتائیے کہ یتیم کی کفالت، اچھا قرآن پاک کی جو بھائی جان نے آیت پڑھی ہے نا، کچھ نہیں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو تمہارے اندر تونگر اور مالدار لوگ ہیں نا، جب ان کا رزق تنگ ہو جائے نا، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، وہ کہتے ہیں اللہ نے ہماری توہین کی، كَلَّا بَل لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ، اللہ نے تیری توہین نہیں کی، تو نے یتیم کی توہین کی ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے تیرا مال کھینچ لیا، تو نے یتیم کی توہین کی ہے۔ جو انہوں نے آیت کہی ہے نا کہ جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ کس وجہ سے جہنم میں گئے ہو، تو وہ جہنمی جواب میں دوسری بات کیا کہیں گے؟ پہلی بات تو یہ کہیں گے ہم نمازیں نہیں تھے پڑھتے، دوسری ہم یتیم کے سر کے اوپر شفقت سے ہاتھ نہیں تھے رکھتے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ایک صفت کے ساتھ پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے تجھے مال دیا، گویا پوری دنیا کے مالداروں کو اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے جس کو مال دے دیا جائے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، پھر وہ یتیم کے حقارت کی نظر سے نہ دیکھے بلکہ اپنا پیسہ، اپنا مال اس یتیم کی کفالت کے اوپر لگائے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی بات کو بڑھاتے ہوئے کہ جو بندہ بیواؤں، مسکینوں اور اس طرح کے لوگوں کی کفالت کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے نا، عبدالشکور صاحب کے لیے یہ کہہ رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ ایسے ہے جیسے اللہ کی راہ کا مجاہد، وہ ایسے ہے جیسے دن کا روزے دار ہے، وہ ایسے ہے جو رات کا تہجد پڑھتا ہے۔ اچھا، یہ جہاد تو ہم نے نہیں کرنا، یہی تو کرنا چاہیے، یہی تو کرنا ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، ہم تم سے اس کا اجر بھی طلب نہیں کرتے۔ حتیٰ کہ محدثین مفسرین نے لکھا کہ جو بندہ یہ بھی کسی کو پیسے دے کے کہے نا کہ یار دعا کر دینا، اس نے بھی بدلہ مانگ لیا۔ کیا بات ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ اپنے آپ کو جنتی سمجھے، وہ بندہ سمجھ لے کہ میں جنتی ہوں، سوائے ایک گناہ کا نبی کریم نے جو تخصیص کی وہ ہم نے بیان بھی کرنا ہے۔ اگر وہ مشرک نہیں ہے، اس نے یتیم کی کفالت کی ہے، اس کے منہ میں لقمہ ڈالا ہے، وہ جنتی ہے، اس کے اوپر جنت واجب ہوگی۔ اچھا، باقی ساری چیزیں ختم، باقی سب چیزیں یعنی جو بس مشرک نہ ہو، شرک کی شرط لگائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس جو ان کے ملازم ہیں ان کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے تھے آپ بتائیں۔ یہ انہوں نے جیسے بزرگ کی بات کی کہ بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، ایک دن حضرت انس نے کہا میں تجربہ تو کروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق یا غصہ کیسے ہے۔ نبی کریم نے کہا انس بیٹا میرا یہ کام کرو، کہتے ہیں میں نے نبی کے منہ پہ کہا اللہ کی قسم میں آپ کا یہ کام نہیں کروں گا، کہتا ہے نبی کریم مسکرانا شروع ہو گئے، اور نبی کریم کو پتا تھا کہ میں دل سے نہیں کہہ رہا، میں باہر کھڑا ہو کے اب ویٹ کر رہا ہوں کہ نبی کریم کہتا چند لمحے گزرے ہیں، پیچھے سے آ کے مجھے گلے لگایا، میری آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، کہا بیٹا انیس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام نہیں کرو گے؟ کہا کیوں، ایسا حکم ہو، ابھی حکم جاری ہو، میں جان نچھاور کر دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف
الفاظ نہیں کے، اقوال نہیں کے، ابلن بھی ثابت کیا کہ یتیموں کے اوپر کیسے دست شفقت رکھنا ہے۔ اچھا لفظ نہیں ہے، اس کے بعد کوئی لفظ نہیں ہے۔